السلام علیکم، میں سید سرور چشتی اجمیر شریف سے۔ آج چھٹی رجب ہے۔ بارگاہ حضور غریب نواز میں ایک چھوٹے کل کی رسم ہوئی۔ بڑا کل 9 رجب کو ہوگا۔ صبح 9 بجے تمام خدام خواجہ گدی نشین مزار اقدس کا غسل دیں گے۔ آخری غسل ہوگا، اس کے بعد عرس مبارک 814واں حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا اختتام پذیر ہو جائے گا، اس کا سماپن ہو جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گا۔ اس مبارک موقع پہ میں عقیدت مندان خواجہ غریب نواز کو اور ہندوستان کے اور بر صغیر کے دیگر مسلمانوں کو اور نان مسلمز کو بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتی ہے، کمیونل ہارمونی، یونیورسل بردرہڈ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کا سب میں بڑا واحد مرکز ہے بر صغیر کا۔ سب میں پہلے تو اس موقع پہ جو بنگلہ دیش میں ایک ہندو داس نام کے آدمی کو زندہ جلایا، اس کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں، کنڈیم کرتا ہوں۔ یہ مسلمانوں میں یہ کب سے روش پڑ گئی کہ کسی انسان کو زندہ جلانا، اس کے اسٹرانگسٹ ورڈز میں اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اس کی مذمت کی جانا چاہیے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہندوستان میں جو آئے دن مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو ظلم ہوا اس کو جسٹیفیکیشن ہے۔ نو وے۔ یہ ظلم کہیں بھی کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی ملک میں ہو، جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، اور ظالم کی مذمت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم چشتی ہیں، سید ہیں، علی زادے ہیں، غریب نواز کے خادم ہیں۔ اس موقع پہ آواز نہیں اٹھائیں گے تو کب اٹھائیں گے؟ اور یہاں پہ بھی جو آئے دن مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں، جو آئیڈیا آف انڈیا میں یقین رکھتے ہیں، جو سیکولرزم کے یقین رکھتے ہیں، جو اس ملک ہندوستان کی سالمیت چاہتے ہیں، ان کو بھی آواز اٹھانا چاہیے۔ جو آئے دن یہاں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ابھی حالیہ میں پرسوں کے دن کرسمس پہ جگہ جگہ کرسچنس کو تنگ کیا گیا، ہاؤس بلڈوز ہو جاتے ہیں، موب لنچنگ ہوتی ہے، کاؤ ویجیلنٹے گائے کے نام پہ مارا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بند ہونا چاہیے، اور درگاہیں، خانقاہوں کی خاموشی اس سے بڑھ کے افسوسناک بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ المیہ ہے کہ آپ صاحب مزار کا دم بھریں، ان کے نام پہ نذرانے لیں اور زبان کو خاموش رکھیں۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے گھر اس چیز کی معافی نہیں ہے۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہم خانقاہی درگاہ لوگوں کا پہلا فرض اولین ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمانہ بدل چکا ہے، مسلم ایکٹیوسٹ آگے ہیں، وہ علماء دین آگے سے آگے ہیں جو انگلش میں بھی ڈیبیٹس کرتے ہیں۔ زمانہ بدل رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ علماء اور مشائخ کو اپنا رول نبھانا پڑے گا، ورنہ جو بڑے بڑے ممبر پہ فائز ہیں، بڑے بڑے پیر اعظام ہیں اور بڑی بڑی درگاہ اور خانقاہوں سے وابستہ ہیں، ان کو مسلمانوں کے لیے صدا بلند کرنا پڑے گی۔ جیسے کہ آج ہمارے فریاد پڑی گئی، کم از کم بھی نہیں تو 6 بار مسلمانوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا خیر کی گئی، عالم انسانیت کے لیے بھی دعا خیر کی گئی، ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بھی دعا خیر کی گئی۔ اللہ سے دعا ہے، بات پھیلے پنجتن پاک، خلفائے راشدین، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، جمیع خواجگان چشت کے وسیلے سے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرے اور ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمایا۔ اور ہمیں چاہیے مسلقی اختلافات کے رہتے ہوئے ہمیں جب ملت کی بات ہو تو اس کو بالائے طاق اٹھا کے رکھیں اور سوشل ایول سے بچیں۔ شادی بیاہ میں جو فضول خرچی ہے ان سے بچیں، اور بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ کریں، جس کی آج سخت ضرورت ہے۔ دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور دنیا کو بھی۔ پیٹ پہ پتھر باندھیں، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں۔ یہی آج کا درس ہے۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔